بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو، اکیلے ہو یا سب کے سامنے، آرام میں ہو یا تکلیف میں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تقوی کی اصل خدا کا خوف اور اس کی پکڑ اور محاسبے کی فکر ہے، اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچا جائے۔ لیکن انسان کی فطرت اور اس دنیا میں اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر کے باوجود اس سے غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گا اور مٹا دے گا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت اس حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو۔ معلوم ہوا کہ تقوی اور تکثیر حسنات کے ذریعے گناہوں کی پاکی کے بعد بھی کامیابی اور رضا الہی حاصل ہونے کے لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی جیسی نماز پڑھو۔ تم ہر نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو، اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے، یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو، یعنی تمہارا امیدوں اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہو اور مخلوق کی طرف سے اپنی امیدوں کو بالکل منقطع کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ پس نجات دلانے والی تین چیزیں تو یہ ہیں، ایک خدا کا خوف سب کے سامنے اور تنہائی میں، یعنی ظاہر میں اور باطن میں، اور دوسرے حق بات کہنا خوشی میں اور غصے میں، اور تیسرے میانہ روی خوشحالی میں اور تنگ دستی میں۔ ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، اور آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان سب میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے، اور کبھی کسی اور ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی اہمیت خصوصیت سے بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح بعض خاص برے اعمال و اخلاق کی قباحت و شناعت پر خصوصیت سے زور دیتے تھے۔ یہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر ہو کہ وہ ہلاکت سے بچے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے۔ ظاہر و باطن اور اکیلے اور سب کے سامنے میں خدا کا خوف اور تقوی اس کا شعار رہے، اور خواہ کسی سے رضامندی ہو یا ناراضگی ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کہے، اور وہ خوشحال و تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی برتے، اور اپنی نفسیاتی خواہش اور بخل کے تقاضوں پر نہ چلے، اور خود پسندی کی نہایت مہلک بیماری سے اپنی حفاظت کرتا رہے۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اس لیے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے کو کبھی بیمار ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی اور نصیحت کرے اور سمجھائے تو وہ اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے،
اور بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت اور لا علاج ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ تو دوستو یہ چند ایسی نصیحتیں ہیں جس پر انسان اگر عمل کر لے تو وہ انسانیت کے کمال تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری نصیحتیں ہیں۔ ہم ان پر عمل کر کے آخرت دنیا کی عزت اور آخرت دنیا کی کامیابی پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان ساری نصیحات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے اور ایک نہ ایک دن ان میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔